السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ المجتبی، اما بعد۔ محترم حضرات، ناظرین کرام، بڑا اہم پیغام لے کر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بندہ ناچیز کا آج کا یہ پیغام اہل سنت کے نام، خصوصی طور پر علاقہ بدن، لنچا کوٹ، بگاڑ، چکلاس، سلدار، کرم کٹھا اور تھرو درماڑی اور اس طرح کے جو ہمارے قرب میں علاقہ جات ہیں ان کے متعلق اور جملہ اہل سنت کے نام میرا یہ پیغام ہے۔ اسے سماعت فرمائیں اور آگے لوگوں تک شیئر بھی کریں، چونکہ یہ کار خیر ہے اور نیکی کی جو ہے وہ تبلیغ ہے، تو اس میں کسی کی مدد کرنا، اس کا رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی پر اور تقوی پر تم معاونت کرو، یعنی تعاون کرو ایک دوسرے کا۔ تو اس کار خیر میں آپ حضرات ہمارا تعاون فرمائیں۔ وہ تعاون کس طرح؟ یعنی آپ لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچانے میں میری مدد کریں۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ طلوع ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت اب اختتام پذیر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ فیضان ہے، اس کی یہ سعادتیں اور برکتیں ہیں کہ اس میں کار خیر کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اکثر لوگ ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کس کو دینی ہے، یہ دو باتیں، انہی سے ریلیٹڈ آج کا میرا یہ پیغام ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ زکوٰۃ صاحب مال پر فرض ہے، یعنی جس کے پاس نصاب زکوٰۃ موجود ہو۔ نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے نصاب کے برابر اس کے پاس رقم ہے، بینک بیلنس ہے، یا اس کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، ٹھیک ہے، 40 سے زیادہ اس کے پاس بکریاں ہو جائیں، بھیڑیں ہو جائیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، یا اس کے پاس 30 یا 30 سے زیادہ بھینسیں ہیں، گائیں ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، یا اس کے پاس 5 سے زیادہ اونٹ ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب اس کے لیے پورے سال کا گزرنا شرط ہے، اور اس مال کا من کل الوجوہ مالک ہونا بھی شرط ہے، اور اس کا دین یعنی قرض سے خالی ہونا یہ بھی شرط ہے۔ یعنی اگر کسی پر قرض ہے، ادائیگی قرض کے بعد اگر اس کے پاس نصاب باقی رہتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض، ورنہ نہیں۔ ادائیگی قرض کے بعد اگر نصاب باقی نہیں رہتی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ تو تھا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، یہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ لیکن زکوٰۃ کس کو دینی ہے، مصارف زکوٰۃ کون ہیں، اس حوالے سے قرآن مقدس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل الی آخر الآیہ۔ اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے 8 مصارف زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، فقیر، کہ فقیر کو زکوٰۃ اور صدقہ دینا ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ یہ تو عام ہماری لینگویج، ہماری زبان میں بھی مشہور ہے کہ جو غریب ہو، جو نادار ہے، جو مفلس ہے،
وہ فقیر ہے، جس کے پاس زیادہ رقم نہیں ہے وہ فقیر ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں جو صاحب مال یا نصاب زکوٰۃ کا مالک نہیں ہے وہ فقیر ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پلے کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ مسکین ہے۔ اور آگے فرمایا وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، عامل اسے کہتے ہیں جس کو بادشاہ اسلام یا قاضی شرع نے وصولی زکوٰۃ پر مقرر فرمایا کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیں، تو زکوٰۃ وصول کرنے والا عامل کہلاتا ہے، عامل کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، شروع اسلام میں جب کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو اس وقت کافروں کو زکوٰۃ دینا اور صدقات دینا جائز تھا، تاکہ ان کے قلوب یعنی ان کے دل نرم ہو جائیں اور ان کی طبیعت اور ان کے قلوب اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، تو اس واسطے انہیں زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے، اسلام اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ اور اپنی شان کے ساتھ غالب آ گیا، تو اس وقت اس کی ضرورت نہ رہی، تو دور صدیقی میں یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں تمام صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب کسی کافر کو زکوٰۃ یا صدقات نہیں دے سکتے، اور مؤلفات قلوب جو ہیں یعنی کافر کو زکوٰۃ دینا دل کو نرم کرنے کے لیے، یہ حکم اب منسوخ ہے۔ اس کے بعد فرمایا والرقاب، یعنی غلام کو آزاد کروانے میں مالک نے کہا کہ آپ اتنی رقم لائیں اور آزاد ہو جائیں۔ اب اس آزادی میں غلام کی مدد کرنا بطور زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کی رقم سے اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کو آزاد کروا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دینا جائز ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والغارمین، یعنی مقروض جس پر قرض ہے، یعنی اس نے اتنا قرض لے لیا کہ وہ اب قرض ادا نہیں کر سکتا اور وہ فقیر ہے، تو اس سلسلے میں آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی کر سکے اور اس بہت بڑے بوجھ سے جو ہے وہ نکل سکے، چونکہ جب تک انسان کسی کا قرض نہیں دیتا تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ نہ کرے جس کا اس نے قرض لیا ہو۔ اس کے بعد فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، یعنی جو اللہ کی راہ میں ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے مجاہدین اسلام جو اسلام کی بقا اور اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، لڑتے ہیں، یا اس کے مثل کوئی اور ہے جو اسلام کی مدد کے لیے نکلا ہوا ہے اللہ کی راہ میں، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب یہاں رک کر میں ایک بات کہوں گا، وہ یہ کہ مجاہد کو زکوٰۃ کیوں دی جاتی تھی، یہاں علت کیا ہے؟ مجاہد نکلتا تھا اسلام کی مدد کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، تو گویا اس وقت مجاہد کی مدد کرنا یہ اسلام کی مدد، اسلام کا تحفظ اور اسلام کی بقا کے مترادف تھا۔ تو گویا آپ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یعنی کسی مجاہد کو زکوٰۃ دینا، وہ اسلام کی بقا اور اسلام کے تحفظ کے لیے اور اسلام کی محافظت کے لیے زکوٰۃ دینا ہے، اسلام کی مدد کرنا ہے۔ اب چونکہ اس دور میں خاص کر ہمارے ملک ہندوستان میں جہاد کا تصور نہیں ہے، جب جہاد نہیں تو اس کا مثل موجود ہے، وہ مدارس ہیں اور مساجد ہیں۔ جس طرح شروع اسلام میں جہاد کے ذریعے اسلام کی مدد ہوتی تھی، اسی طرح اس دور میں مدارس کے ذریعے اسلام کی مدد ہوتی ہے، بلکہ یہ مدارس اسلام کی بقا اور اسلام کے تحفظ میں جو اپنا نمایاں کردار انجام دے رہے ہیں، اس کی مثال نہیں ہے۔ یعنی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ علماء کرام ہی کی وجہ سے آج گھر گھر اسلام پہنچا ہوا ہے۔ میں آپ کو بہت
بڑی مثال دے رہا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے، اور اکثر مسلمان جو ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہیں۔ اور آپ کون تھے؟ سادات میں سے تھے، اور آپ ایک عالم دین تھے، عالم ربانی تھے۔ آپ نے سمرقند بخارا میں پڑھا، اور اس کے بعد مدینہ شریف میں جا کر آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ تو ایک عالم دین تھے، اور عالم دین نے وہ کام انجام دیا، یعنی گھر گھر اسلام پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ کشمیر میں دیکھیں آپ، کتنے ولیوں نے، کتنے علماء نے اسلام کو پھیلایا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کی بقا اور اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے یہ مدارس جو ہیں وہ شب و روز کاربند ہیں۔ انہی مدارس کی وجہ سے اسلام بچا ہوا ہے، اسلام ابھی باقی ہے، اور اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ وہ ہے جو ہے وہ جاری ہے، اور گھر گھر انشاءاللہ تعالی اور الحمدللہ علم دین جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ایسا نہیں ہے، ورنہ اکثر اب علاقے ایسے ہیں جہاں پر علماء موجود ہیں۔ تو یہ ان مدارس کی قربانیاں ہیں۔ ہمارے علماء انتہائی جو ہے وہ قابل ستائش ہیں، قابل مبارکباد ہیں، ان کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے مدارس قائم کیے، جن کی وجہ سے دین اسلام کی مدد ہوئی، اور اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ پھیلا، اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی۔ اور ایمان پر قائم رہنا اس دور میں، اس کے لیے علم انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس نالج نہیں ہے تو وہ بہت جلدی گمراہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ گمراہیت کا دور ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر طرح، ہر لحاظ سے آج سوشل میڈیا پر گمراہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم ان گمراہ کرنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم گھر گھر علم دین پہنچائیں، گھر گھر لوگوں کے پاس دین کا علم پہنچائیں، ان کو دین کی نالج دیں، عقائد کی نالج دیں، تاکہ ہمارے بچوں کے پاس عصری تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو، اور وہ ان دونوں چیزوں میں کسی کے محتاج نہ ہوں، اور ان کے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت رہے۔ تو جس طرح شروع اسلام میں جہاد کو، مطلب مجاہد کو اور جہاد میں زکوٰۃ دی جاتی تھی، کیونکہ اس سے اسلام کی مدد ہوتی تھی، وہی علت یعنی اسلام کی مدد مدارس میں زکوٰۃ دینے میں بھی ہے۔ یعنی مدارس میں اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی علت پائی جا رہی ہے کہ آپ دین اسلام کی مدد کے لیے، دین اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو وہی علت جو وہاں پر تھی، وہی علت یہاں بھی موجود ہے۔ تو اس لیے آپ مدارس کو زکوٰۃ دیں۔ اس کے بعد فرمایا وابن سبیل مسافر، یعنی کوئی سفر میں ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس دور میں مدارس کو زکوٰۃ دینا انتہائی ضروری۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مدارس کو کوئی سرکاری فنڈز نہیں آتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سرکار کی طرف سے کوئی فنڈ ملتا ہے مدارس کو اور وہ مدارس چلتے ہیں، نہیں، یہ مدارس عوام ہی کی مدد اور عوام کے چندے سے چلتے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت چلتے رہیں گے۔ جب تک یہ مدارس موجود رہیں گے، دین بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ غالب رہے گا، اور انشاءاللہ گھر گھر تک دین پہنچتا رہے گا۔ اس کی مثال میں دوں آپ کو، سمرقند اور بخارا کسی دور میں علم کے مرکز ہوا کرتے تھے، جہاں سے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے پڑھا، جہاں سے خواجہ معین الدین چشتی نے پڑھا، جہاں سے ہمارے بڑے بڑے اکابرین اولیاء کرام نے پڑھا۔ لیکن آج کی ہسٹری میں اس وقت اگر آپ سمرقند اور بخارا میں دیکھیں گے تو وہاں ایک بھی مدرسہ موجود نہیں، وہاں پر علم کی وہ نورانیت نہیں رہی۔ وہاں پر لوگ جس طرح پہلے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء اس علاقے سے فارغ ہوتے تھے، سمرقند اور بخارا کے وہ مدارس جس نے پوری ملت کو وہ ستارے دیے، جیسے خواجہ معین الدین چشتی ہے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے علاوہ اور بڑے بڑے علماء مشائخ، سمرقند اور بخارا کے مدارس نے اس ملت کو وہ ستارے دیے۔ لیکن آج وہاں پر کوئی مدرسہ نہیں، آج وہاں پر وہ علماء نہیں، آج وہاں پر جو ہے وہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، یعنی لبرلزم لوگ زیادہ ہیں، وہ تصور ہی نہیں بچا۔ کیوں؟ لوگوں کی وہ پختگی ایمان و عقیدہ میں جو ہوتی تھی، جو لوگ موجود ہوتے، وہ مضبوط ہوتے تھے ایمان و عقیدہ کے لحاظ سے، وہ حالت اب نہیں رہی، کیونکہ وہاں پر مدارس نہیں رہے۔ اگر وہاں پر مدارس ہوتے
تو آج بھی وہاں پر وہی کیفیت ہوتی جو پہلے تھی۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جہاں پر مدارس موجود ہوتے ہیں وہاں پر علم کی نورانیت ہوتی ہے، وہاں پر دین کی بہاریں آتی ہیں، علم دین سیکھنے سے انسان اچھا انسان بنتا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں خاص کر ہمارا علاقہ بدن ڈسٹرکٹ ریاسی اگر آپ دیکھیں گے تو دینی تعلیم میں بھی اور عصری تعلیم میں بھی باقی اضلاع سے بہت پیچھے ہے۔ اگر ہم اپنے ڈسٹرکٹ کا باقی اضلاع سے ڈسٹرکٹ سے جو ہے موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ڈسٹرکٹ پنچ کو دیکھیں گے، ڈسٹرکٹ راجوری کو دیکھیں گے اور سری نگر میں جائیں گے، باقی ڈوڈا کشتواڑ میں جائیں گے، وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں، دین کی تعلیم میں بھی آگے ہیں اور ماڈرن ایجوکیشن یعنی عصری تعلیم میں بھی آگے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ترقی ہے۔ عصری تعلیم میں تو آگے تھے لیکن دینی تعلیم میں بھی آگے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مدارس بنائے، وہاں پر علماء تشریف لائے، علماء نے بڑا تعمیری کام کیا، بڑے بڑے مدارس بنائے۔ آج ان مدارس کی وجہ سے وہاں پر گھر گھر جو ہے علماء پہنچے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے ایک الگ ہی نظام وہاں پر بنا ہوا ہے۔ جب وہ لوگ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اللہ کا ہم جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے کہ ہمارے بدن میں ایسے پسماندہ علاقے میں الحمدللہ یہاں پر 2 منزلہ مدرسہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ خاص طور پر پیر مختار صاحب بخاری زیدہ شرفہ اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ ان کی کاوشیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں اور ان کی دعائیں، چونکہ وہ سادات میں سے ہیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ مدرسہ ہمارے بدن میں موجود ہے۔ اس کو آگے ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہمارے ذہنوں میں مدرسے کا کانسیپٹ صرف یہ ہوگا کہ جہاں پر سلمہ رضا کی پڑھائی ہو رہی ہے وہی مدرسہ ہے۔ جی نہیں، مدرسے کا کانسیپٹ، مدرسے کا تصور صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ مدارس تو وہ ہوتے ہیں جو علماء کو، جو اس ملت کو علماء دیتے ہیں، جو اس ملت کو مفتیان کرام دیتے ہیں، جو اس ملت کو فضلاء کرام دیتے ہیں۔ تو مستقبل میں ہمیں اس مدرسے کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، جہاں قرات کی بھی تعلیم ہو، جہاں پر درس نظامی کی بھی تعلیم ہو، جہاں پر ایک معیاری تعلیم ہو۔ تو اس کو ہم کس طریقے سے آگے جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکتے ہیں، اس کو مضبوط کر سکتے ہیں، اس کا ایک ہی حال ہے کہ ہم سب کھڑے ہو جائیں اور مل کر اس مدرسے کی مدد کریں۔ انہی مدارس میں، یعنی کسی کے ذہن میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ مدرسے تو سارے ہی ہیں لہذا سب کو زکوٰۃ دے دیں، نہیں، جن مدرسوں میں دن رات بچے رہ کر پڑھتے ہیں انہی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو مکاتب ہیں، جو مکتب چلتے ہیں ہمارے یہاں، جہاں صرف دن میں بچے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں پڑھ کر، ان میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط جو ہے وہ کسی کو مال کا مالک بنانا ہے، یعنی فقیر یا مسکین کا مال زکوٰۃ پر ملک حاصل کر لینا یہ شرط ہے، اس کا مالک بن جانا شرط ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دی کسی فقیر کو، کسی غریب کو، جب تک وہ غریب اس مال پر قبضہ نہیں حاصل کر لیتا تب تک آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو مکاتب میں ایسا نہیں ہوتا، مکاتب کے بچے فقیر اور مسکین کے حکم میں نہیں ہیں، بلکہ مدرسے کے بچے، امدادی بچے جو دن رات رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گھر سے چھوڑ کر آ جاتے ہیں، وہ فقیر اور مسکین کے حکم میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ان کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تو لہٰذا انہی مدارس کو آپ زکوٰۃ دیں، باقی یعنی مکاتب کو آپ زکوٰۃ مت دیں، وہاں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں آپ کا محبوب ادارہ جو ہے وہ جامعہ رضویہ نعیمیہ بدن منڈی ہے، اس کی آپ مدد کریں، ہم سب مل کر مدد کریں۔ یہ صرف ایک مولوی کا فریضہ نہیں ہے کہ وہ دین کی مدد کرے، دین کا تعاون کرے، دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے کوشش کرے، بلکہ ہم سب پر، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دین کی مدد کے لیے کوشش کرے، محنت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے پوچھے گا کہ صحابہ کرام نے
اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی اولاد قربان کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو آپ نے میدان کربلا میں اپنی جان بھی دے دی، اپنی اولاد بھی قربان کر دی، اپنا سب کچھ اس دین کی بقا کے لیے قربان کر دیا۔ اگر ہم سے قیامت کے دن یہ پوچھ لیا جائے آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم بحیثیت مسلم اپنے دین کی مدد کریں۔ تو وہ کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں؟ وہ اسی طرح مدد کر سکتے ہیں کہ ہم مدارس بنائیں، مدارس کے ذریعے علماء پیدا ہوں، علم کی ایک نورانیت پھیل جائے، گھر گھر دین پہنچ جائے، گھر گھر علم کی نالج پہنچ جائے، تاکہ ہماری قوم، آنے والا مستقبل، ہماری اولاد عصری تعلیم سے بھی منزہ ہوں اور دینی تعلیم سے بھی منزہ ہوں۔ ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک عالی شان مدرسہ بھی بنائیں گے جہاں پر لوگوں کو معیاری طور پر دین کی تعلیم بھی ملے، اس کے ساتھ ساتھ ہم الحمدللہ ایک اچھی اسلامک اکیڈمی بھی بنائیں گے جہاں پر انگلش میڈیم کی تعلیم ہو، تاکہ ہمارے بچے دینی تعلیم سے بھی منزہ ہوں اور عصری تعلیم سے یعنی ماڈرن ایجوکیشن سے بھی منزہ ہوں۔ وہ کسی فیلڈ میں جو ہے وہ ناکام نہ ہو، کامیاب ہو، وہ کسی کے محتاج نہ ہو۔ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم سب تعلیم پر توجہ دیں، کیونکہ تعلیم انسان کے لیے اشد ضروری ہوتی ہے۔ تعلیم انسان کو اچھا انسان بناتی ہے، تعلیم انسان کو بہادر اور دلیر بناتی ہے، تعلیم انسان کو قوی بناتی ہے، مضبوط بناتی ہے، تعلیم انسان کی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ تعلیم انسان کے لیے مثل جو ہے وہ چراغ ہے، یعنی نورانیت ہے، اور جہالت اندھیرا ہے۔ جب تک انسان جاہل ہے تو وہ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں۔ تعلیم انسان کی آنکھیں کھولتی ہے۔ ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے لیے کوشش کریں، ہم تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار انجام دیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں، ہماری اولاد دینی تعلیم سے بھی آراستہ اور پیراستہ ہوں اور عصری تعلیم سے بھی آراستہ اور پیراستہ ہوں، تاکہ ہم لوگ بھی ان باقی اضلاع کے لوگوں سے مقابلہ کر سکیں۔ اگر وہ اتنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، وہ آگے جا سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، اگر ہمت کرے انسان تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے بے ہمتی کہ بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں انسان کے پاس ایک موت کا علاج نہیں ہے، باقی ہر چیز کا علاج انسان کے پاس ہے۔ ہر چیز ممکن ہے، محال نہیں ہے، یہ ممکن ہے، ہم ان کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ بس ہمیں صرف حوصلے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمت کی ضرورت ہے، ہمیں اس مضبوط ارادے کی ضرورت ہے، ہمیں اس تیقن کی ضرورت ہے، یقین اور بھروسے کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور دین کی مدد کے لیے کوشش کریں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دین کی مدد کے لیے کوشش کر رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کی مدد کرتا ہے، بس ہمیں آگے نکلنے کی ضرورت ہے، مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ تو لہٰذا آپ لوگ دل کھول کر اس ماہ رمضان میں، خاص کر میرا یہ پیغام علاقہ بدن، لنچا، کوٹ، بگاڑ، تھرو، درماڑی، کرم کٹھا، جملان، سلدار، چکلاس، دھارا گلی، یہ علاقہ جات اور ان کے متصل باقی جو علاقہ جات ہیں اور پوری اہل سنت کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ آپ دارالعلوم رضویہ نعیمیہ کا تعاون کریں، تاکہ یہاں پر مستقبل میں ہمارے پاس ایک عالی شان ادارہ ہو اور ہم بچوں کو معیاری تعلیم دے سکیں، ہم بچوں کو عصری تعلیم بھی دے سکیں، دینی تعلیم بھی دے سکیں، تاکہ آنے والی ہماری نسلیں دین کی تعلیم سے بھی اور عصری تعلیم سے بھی آراستہ اور پیراستہ ہوں، منزہ ہوں اور وہ کسی بھی فیلڈ میں ناکام نہ ہوں۔ میرا یہی پیغام ہے۔ مجھے امید ہے آپ حضرات ضرور دین کے لیے مدد کریں گے اور میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔